السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج میرا جو عنوان ابھی سنایا گیا، ہندوستانی تاریخ میں مسلمانوں کا عروج و زوال، عموماً میں اپنے ٹاپک عنوان سے پہلے ایک تمہید باندھتا ہوں، پھر اس کے تحت گفتگو کرتا ہوں، لیکن آج وقت کی قلت کی وجہ سے اور کچھ اہم نصیحتیں اور اسباق ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں، تو ڈائریکٹ مضمون پر آ رہا ہوں۔ ہندوستان کا ایک لفظ، پھر لفظ عروج اور زوال، اور ان دونوں کے درمیان مسلمان کیا کرتے ہیں، تو مجھے 4 الفاظ کا خلاصہ آپ کو دینا ہے: ہندوستان، مسلمان، عروج، زوال۔ اب تاریخ کو ہم دیکھیں، ہندوستان کہاں سے یہ لفظ شروع ہوا اور اس کو دینے والا کون تھا؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج دراصل بعض شرپسندوں کا پھیلاوا ہوا یہ پروپیگنڈا بالکل کیا صحیح ہے کہ ہندوستان لفظ ہندو سے نکلا، اور ہندوستان کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو کی بستی یا ہندو راشٹر بنانے کے لیے یہ نام پہلے سے مقرر تھا۔ تو یاد رکھیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تاریخ سے جو ثبوت ہمیں ملتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔
ان بدبختوں کو جس سے دشمنی ہے اور جس دشمنی کی وجہ سے انہوں نے دراصل آج یہ کچھ گل کھلا رکھے ہیں، لطف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ میں پیچھے جا کر مطالعہ، کوئی کیا ہے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب میں جو بات بھی کہہ رہا ہوں سند مانگنے کی ہی ضرورت نہیں، آپ جائیے اور گوگل میں سرچ کیجئے، خود آپ کو مل جائے گا. کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ کہاں ہیں ایویڈنس، کیسے کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ دشمن نہ دوست. آپ خود جا کے دیکھ لیجئے، سرچ کیجئے. لفظ ہندوستان دینے والے ہند کا لفظ خود عرب ہے. اس سے پہلے کسی قوم نے اس ایریے کو ہند پکارا ہی نہیں تھا. جو ایریا آج ہمارے پاس بقیہ حصہ رہ گیا ہے، عربوں نے اس کو پکارا. اور کب پکارا؟ جب ان کے سفارتی اور ان کے تعلقات بزنس تجارتی بڑھے، اور یہ تقریباً یوں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی 600 سال پہلے ہند اور عرب کے اچھے تعلقات تھے، اور انہوں نے یہاں پر آنے کے لیے لفظ ہند کا استعمال کیا. اور یہ ہند کا استعمال جب فارسی کے زمانے میں شروع ہوا تو انہوں نے استھان بڑھا دیا. استھان کا مطلب ہے فارسی میں جگہ، خبرستان، خبروں کی جگہ، یہ فارسی الفاظ ہیں. ایک زمانے میں بہت عرصے تک فارسی زبان یہاں کی حکومتی زبان بھی تھی اور عوام کی زبان بھی تھی. مغلیہ سلطنت کا پورا دور جو تقریباً 350 سال خالی مغلیہ سلطنت کا، حالانکہ اس سے پہلے لودھی خاندان تھا، خلجی خاندان تھا، سید خاندان تھا، تغلق خاندان تھا، اور سب سے پہلے جو آیا خاندان غلامان تھا. خاندان غلامان کا آخری خاندان جو یہاں پر رہا وہ لودھی خاندان تھا، اور لودھی خاندان کا آخری بادشاہ تھا ابراہیم لودھی، جس سے جنگ کر کے ظہیر الدین بابر نے یہاں پر مغلیہ سلطنت کو قائم کیا. جو پہلے تھا وہ بھی مسلمان تھا، جس سے جنگ کر کے مغلیہ سلطنت قائم ہوئی وہ بھی مسلمان تھا. ہاں، تو یہ دراصل فارسی لفظ استھان انہوں نے اس واسطے بڑھایا کہ یہاں پر انہوں نے صدیاں حکومت کی. ایک صدی کہتے ہیں 100 سال، ایک دو نہیں. ابھی بیچارہ یہ 6 سال نہیں آیا، کیا کیا نہیں کر رہا ہے دیکھو. ہاں، 6 سال کا مسئلہ نہیں، صدیاں ہم نے حکومت کی ہے یہاں پر. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے نہ پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ کچھ کرنے کا عزم ہے. ہمیں تو کیا ہے جی، پیٹ کا پالنا اور روٹی اور اس کے معاملے میں اتنا گھما دیا گیا کہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. آج بھی کسی میں ہم کیا ہیں فیمس ہیں تو کھانے میں فیمس ہیں، نئے نئے کھانوں کے ڈشز میں فیمس ہیں. اس کے علاوہ ہم کو کچھ ملا ہی نہیں، ہم نے دیا بھی نہیں. لیکن اصل میں آج کا معاملہ ایسا ہے، اس سے پہلے کا معاملہ ایسا نہیں تھا. تو انہوں نے حکومتیں کی باقاعدہ، اور 1-2 سال نہیں، 100 سالہ حکومت. ہاں، ذرا اندازہ کرو، ان بدبختوں کو 100 سال مل جائے تو ہندوستان کیا ہو جائے گا. ہاں، نہ یہاں کی رواداری رہ جائے گی، نہ یہاں کی انسانیت رہ جائے گی، نہ یہاں کی آزادی رہ جائے گی، نہ یہاں کی دوسری سروں پر کیا ہے جو کچھ بھی ہندوستان کے خصوصیات ہیں، کوئی نہیں رہے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھوں میں 1000 سال کے قریب ہندوستان رہا تو صرف ترقی کے منزل پہ رہا. سونے کی چڑیا کہتے تھے اس کو، ہندوستان کو. حتیٰ کہ آج جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کے میوزیم میں قیمتی ترین چیز کوئی ہے تو وہ ہندوستان کے ہیرے ہیں. کوہ نور کس کا ہے؟ ہندوستان کا ہے. کوہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کوہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کوہ فارسی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو بولتے ہیں کوہ. کوہ نور، اتنا بڑا ہیرا تھا وہ. ہیرا اتنا ہوتا ہے، اتنا اصلی ہیرا اتنا ہوتا ہے، اور اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ اگر اتنا سا ہیرا یہاں رکھ دیں اور پورے لائٹ آف کر دیں تو اس کی روشنی پورے ہال کے لیے کافی نہیں، بلکہ کیا ہے بڑے بڑے ہالوں کے لیے کافی ہوگی. ہاں، اسی وجہ سے ہیرا قیمتی ہے. حالانکہ وہ ایک پتھر ہے، لیکن اس کی جو شعاعیں ہیں وہ شعاعیں ایسی ہوتی ہیں، جس کی شعاعیں بڑی ہیں
اس حیثیت سے اس کی سب سے بڑی قیمت ہوتی ہے. کوہ نور، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہندوستان کے اس ہیرے کو، انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو ہیرا نہیں، یہ تو کوہ نور ہے، یعنی نور کا پہاڑ ہے. یہ تو ایک ہیرا نہیں لگ رہا، یہ تو پورا پہاڑ لگ رہا ہے. یہی کوہ نور تو جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا اور سلطنت برطانیہ کے تحت آیا تو وہاں کی کیا ہے، کنگ ایلزابتھ اپنے تاج میں لگانے کے لیے کوہ نور کو چرا کے لے گئی، اور اب تک بھی اسی کے پاس ہے جس کو اس نے اٹھا کے اپنے تاج میں لگایا. وہ ہمارے سلطنت کے امراء اور حکمراں پیپر وائٹ کی طرح استعمال کرتے تھے. یہ شان تھی. وہ کوہ نور حکمران ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس جو ہیرے جواہرات تھے، اس میں ایک چھوٹا سا ہیرا تھا جس کو وہ کاغذ کے اوپر جس طرح آپ پیپر وائٹ رکھتے ہیں نا، ویسے استعمال ہوتا تھا، جس کو برطانیہ نے پایا تو اپنے تاج میں لگا دیا. یہ ہندوستان کی شان ہے. اکانومی آج ڈاؤن ہے، رونا رو رہی ہے. ارے بدبخت جا کے دیکھ، 1000 سالہ دور میں کبھی ہماری اکانومی ڈاؤن ہوئی تھی؟ حالانکہ کیا ہے، لنگر کے لنگر، کھانے کے کھانے کیا ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے حکمران کی طرف سے بڑے بڑے انتظامات ہوا کرتے تھے. ایک صدقہ و خیرات کروڑوں لوگوں کے لیے ہوتا تھا، اور کھانا کبھی کم نہیں ہوتا تھا. اتنا حکمرانوں نے دیا. بھلے کیف، وہ تو بھی تفصیل بات لاؤں گا میں. تو آپ لفظ ہندوستان کو سمجھیے پہلے کہ اے ہندوستان فارسی کے زبان سے نکل کے بنا ہے. یہ ہندو نہیں ہے جو یہاں لفظ ہندو ہم عقائد کے لحاظ سے مشرکین کو استعمال کرتے ہیں. وہ لفظ ہندو ہی نہیں ہے. یہ ہندو کا مطلب ہے یہاں کے دریائے سندھ کے کنارے رہنے والے لوگ. ہاں، اور لفظ ہند عربوں نے دیا، اور لفظ یہ سنسکرت سے بنا، اور استان فارسی نے لگایا. تو ان دونوں کے جوڑ سے ہندوستان بنا. اور ہندوستان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہیں. دریائے سندھ کے کنارے آباد رہنے والے اس وقت کے ممالک آج جو ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس حیثیت سے ہندوستان، پاکستان پھر جا کے مشرقی اور مغربی بننے سے بنگلہ دیش بن گیا. لیکن پہلے یاد رکھیے، جب 2 ٹکڑے ہوا تھا 1947 میں، اس وقت صرف 2 ہی ہوئے تھے، ایک ہندوستان ایک پاکستان. پھر اس کے بعد آگے چل کر کیا ہوا، 1971 میں بنگلہ دیش وجود میں آیا. پھر ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہندوستان ایک ہی رہا لیکن پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو آپ ذرا تصور کریں، 1947 سے پہلے کا ہندوستان بھی ملا ہوا تھا، پاکستان بھی ملا ہوا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ چین کا ایک حصہ جو بعد میں چین نے واپس لے لیا، وہ بھی ملا ہوا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان کا کچھ حصہ جو کہ بعد میں الگ ہو گیا تھا. ان تمام کے حصے کو ملا کر ایک ہندوستان کہا جاتا تھا. اتنے بڑے ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے. یہ آج کے چھوٹے سے ٹکڑے پر نہیں ہے، اتنے بڑے ہندوستان پر. اور لطف کی بات دیکھو، اس ہندوستان پر 1000 سالہ تاریخ ہم رکھنے کے باوجود بھی ہمارا عدل و انصاف کا یہ عالم دیکھو کہ آج بھی ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت میں غیر مسلم ہیں. اگر حکومت کے مذہبی رواداری چھوڑ کر اس طرح NRC اور یہ CAA اگر قائم کرتی، ہماری حکومت جو 1000 سالہ تھی، نہ مودی پیدا ہوتا نہ مودی کا باپ پیدا ہوتا. ذرا غور کر کے دیکھو، آج اکثریت کس کی ہے؟ پھر بھی ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں. نہ امت شاہ پیدا ہوتا نہ امت شاہ کا دادا پیدا ہوتا. اگر ہم مذہبی رواداری کو نکال دیتے اور 1000 سالہ حکومت ہم یوں کرتے، مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کی تحریک چلتی، حتیٰ کہ قانون ایک طرف رکھیے، بغیر قانون کے بھی یاد رکھو، صرف عیسائی مشنری جس طرح کرتی ہے اس طرح بھی اگر 1000 سال کام ہوتا نا،
آج کوئی ہندو نہیں بچتا، کوئی عیسائی نہیں بچتا۔ مسلمان حکمرانوں نے رواداری کا اتنا لحاظ رکھا، قانون تو بہت دور کی بات ہے، انہیں ذہنی طور پر بھی اس حیثیت سے منوایا نہیں، بلکہ جو متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، اس کے اسلام کو قبول کیا بذریعہ دعوت اور بذریعہ تشدد تو بہت دور کی بات ہے، بذریعہ دعوت بھی نہیں کی۔ ہاں یہ غلطی ہے، اسی کی پاداش میں آج بھگت رہے ہیں ہم۔ اگر یہ 1000 سالہ تاریخ کے اندر خالی بذریعہ دعوت بھی یہ لوگ کرتے نا، آج ہمارے لحاظ سے اکثریت اقلیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، نہ پاکستان 2 ٹکڑے ہوتا، نہ پاکستان بنتا، نہ بننے کی ضرورت پیش آتی۔ وہ ہندوستان وہی ہندوستان ہوتا جو اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور چین کا کچھ حصہ ملا کے جو ہندوستان تھا، وہی ہندوستان، وہی عدل، وہی انصاف رہتا۔ یہ غلطی ہمارے سے بھی ہوئی، ہم نے دعوتی میدان کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن دوسرے انداز میں اگر غور کیا جائے تو یاد رکھو، اس حیثیت سے ہم نے مذہبی آزادی دی مسلمان حکمران ہوتے ہوئے کہ انہیں تشدد یا کوئی بل پاس کر کے الگ کرنے کے بجائے اپنوں میں اس حد تک سمو لیا اور اپنوں میں اس حد تک ڈوب گئے، تو کئی ایسے رسم و رواج جو آج ہم میں پائے جاتے ہیں، یہ اصل میں ہندوستانی قوم جو تھی یہاں کی اور یہاں بسنے والی جو دوسری اقوام تھی، ان سے لیے گئے عقائد اور ان سے لیے گئے رسومات ہیں جو آج تک ہم ہندوستانی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپناتے ہیں۔ یہ روحوں کا آ جانا، شب برات، کن کی آئیڈیالوجی ہے؟ ہماری تھوڑی ہے۔ ہمارے اس میں کبھی تصور ہے کہ کوئی روح واپس آتی ہے؟ تناخص ارواح کا عقیدہ تو ہندوستان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، جو پرانے ان کے مذہبی پیشوا ہیں، ان سب نے کیا ہے وہی عقیدہ رکھا کہ روح واپس آتی ہے مرنے کے بعد۔ اسی عقیدے کو لے کر تو ان کے پاس بھی ایک دن کیا ہے تہوار منایا جاتا تھا، وہی تہوار ہم بھی 800 سال بستے بستے انہی کے تہوار لیے۔ ان کے پاس سے ہم کیا ہے متاثر ہوئے، ہمارا اثر ڈالنا بہت کم رہا، اس حد تک گھل مل کے رہے۔ تو آج یہ چکمہ یا آج یہ چیز ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہندوستان کہنے والوں سنو، تم پاکستان والے ہو، ہم ہندوستان والے، تو یاد رکھو مسلمانوں، اس وقت سے یہ ہندوستان ہے جب پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا دنیا میں۔ ہاں، دیش بھکت وطن پرست پھر کون نکلے، تم یا ہم؟ کس کو تانا دیتے ہو؟ جس کو تانا دے رہے تھے، دینے والوں کا قصور نکل آیا۔ یاد رکھیے، شیشے کے محل میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھر پھینکا نہیں کرتے، جواب میں اگر وہ پتھر پھینکیں گے تو تمہارے شیشے کا محل چکنا چور ہو جائے گا۔ تم شیشے کے محل میں رہتے ہوئے ہم پہ پتھر مارتے ہو، حالانکہ اگر ہم جوابی ایک پتھر بھی ماریں تو تمہارا شیشے کا محل چکنا چور ہو جائے گا۔ یہی حالت آج کے RSS، آج کے راشٹر جو بنانے کے چاہتے ہیں، ہندو راشٹر بنانے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں، ان سب کا حال یہی ہے، جس کو جاننے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ہندوستانی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اس حیثیت سے تقریباً میں نے گزشتہ اور پیوستہ کئی دنوں سے اسی پر بات کرتا آ رہا ہوں تاکہ شعور پیدا ہو۔ سب سے بڑا فقدان شعور کا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہندوستان جو لفظ بنا ہے یہ ہم نے دیا ہے اور فارسی سے مل کے بنا ہے، اور ہندو عقائد رکھنے والے کو ہندوستان نہیں بلکہ ڈکشنری میننگ اور انسائکلوپیڈیا کے حساب سے ہندوستان سندھ کی جو سمندری علاقہ ہے، سندھ کے ساتھ اس کے پاس رہنے والے تمام لوگوں کو بولتا ہے۔ اس حیثیت سے اگر ہم قومی اور وطنی ہیں، خواہ مسلم ہوں خواہ کوئی اور مذہب کے، ہم ہندی ہیں، ہم ہندی ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہاں، اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن انہیں کیا ہے اس میں بھی بعد میں معلوم ہوا کہ تنگی ہے۔ اسلام تو ہندوستان کے لیے نہیں ہے، اسلام تو پوری کائنات کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنا شعر بدل گیا،
انہوں نے کہا کہ نہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نہیں، بلکہ کہا کہ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہاں پر کیا ہے، وطنیت کو نکال کر انہوں نے گلوبائزیشن کے لیے جو پورا عالم کے لیے استعمال ہونا تھا وہ استعمال کیا۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان بھی ہمارا ہے، ہندی ہم وطنی لحاظ سے ہیں، لیکن اصل دیکھا جائے تو سارا جہاں ہمارا ہے۔ یہ بات کیوں ان کی تبدیلی ہوئی؟ اور آج تک اس جیسا شاعر بہت کم پیدا ہوا ہے جو اتنی وسعت نظر رکھتا ہو، اقبال جیسی شخصیت۔ حالانکہ یہ سب اس وقت کا کلام ہے جب انہوں نے آزادی دیکھی بھی نہیں۔ ہاں 1937 میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ 1947 میں ہندوستان آباد ہوا۔ اقبال تو اس وقت زندہ بھی نہیں تھے، بلکہ 10 سال بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن ہندوستان کے اعتبار سے، محبت اور وطن کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ تو لکھنے والا مسلمان تھا، تو ہم کو تانا دیتے ہو کہ ہمیں ہندوستانی ہونے پر ہمیں کیا ہے، شک ہے، اور ہمارے لیے ثبوت فراہم کرنا ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو کہ ان لوگوں نے ذہنوں میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان پریشان ہو گئے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم علم سے کورے ہیں اور اب بھی سدھرنا نہیں چاہتے، یہ مسئلہ اصل میں ہے۔ سدھار لاؤ، تبدیلی لاؤ، سچائی لاؤ، صدق و امانت لاؤ، وہ انصاف لاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا تھا، وہ امتیازات لاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا۔ تو پھر یاد رکھو کوئی مئی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو تمہیں آنکھ دکھا سکے، تمہیں تیری نظروں سے دیکھ سکے۔ لیکن ہم نے کیا ہے، اصل میں وہ موقع دیے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کی تلافی بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ تبدیلی بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں بیک وقت ضرورت ہیں۔ تو ہندوستان ہندو عقائد پر مشتمل کوئی جگہ نہیں ہے، ہندوستان دریائے سندھ پر رہنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا، اس حیثیت سے ہم بھی ہیں۔ اور دوسری بات بھی سمجھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہندوستان اپنی حیثیت سے، خاص کر یہاں کی تجارتی صنعتوں کے لحاظ سے بہت مشہور تھا۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہاں تک شہادت ملتی ہے کہ ہندوستانی شکل و صورت کو اللہ کے رسول خوب پہچانتے تھے۔ ایک قبیلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ تم ہندوستانی معلوم ہوتے ہو۔ گویا کہ چہرے سے پہچان لینے کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کو جانتے تھے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، فرمایا کہ تم تو ہندوستانی معلوم ہوتے ہو، حالانکہ وہ کوئی اور قبیلہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی اس روایت میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک رات جنوں کو درس دینے کے لیے گئے، جنوں کو، اور وہاں پر اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی، کہا کہ ابن مسعود یہاں بیٹھ جانا، کچھ بھی ہو جائے اس لکیر سے باہر نہ آنا۔ پھر اس کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، تب جا کے اللہ کے رسول واپس آئے، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے جاٹ قبیلے کے لوگ، جٹ قبیلہ جو کہاں کا قبیلہ، ہندوستان کا ہے، جٹ قبیلے کے لوگ، ہاں جو راجپوت بعد میں بنے نا، ان کا نام ہے۔ تو ایسے صورتوں والے میرے قریب لکیر تک پہنچتے، لیکن لکیر کے اندر نہیں آتے، بلکہ پلٹ کے وہ کسی دوسری طرف چلے جاتے تھے، میں دیکھتا رہا۔ تو صحابہ کو بھی معلوم تھا ہندوستان بھی ہے اور ہندوستان کے افراد کیسے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بعض قبیلے خاندان کے نام بھی معلوم تھے کہ یہ جاٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، جو بعد میں ہمارے لیے استعمال، تو وہاں پہلے کیا ہے، ذات سے استعمال ہوتا تھا۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، پھر اس کے بعد جو دور ہمارے پاس آیا، اس دور میں آپ غور سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی پیشن گوئی کی، جس پر میرا ایک پورا بیان ہے 1 گھنٹے کا، آپ اس میں تفصیل دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول نے خاصیہ طور پر اس کا نام لے کر، الہند کا نام لے کر کہہ دیا کہ ایک لشکر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا بھی، اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہت ہی باعزت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے، مغفرت کر دے گا۔
اور اس حیثیت سے ابو ہریرہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس وقت جانا چاہے اور مجھے اس وقت پریشانی ہو، تنگی ہو، تو میں اپنا کل مال بیچ کے بھی اس غزوے میں شریک ہو جاؤں گا جس میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ کوئی شریک ہو گیا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی طرف مسلمان آئیں گے اور یہاں تک پہنچیں گے۔ یہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کہہ دیا، جبکہ یہاں پر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اسی طرح تاریخ کے اعتبار سے ایک دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ مکی زندگی میں ہندوستان کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو یہاں کا راجہ اس وقت اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر اس کے بعد مسافر بن کے چلتا چلتا پہنچا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا آنے والا جانشین بیٹا اسلام قبول کیا۔ اس وقت کی بات ہے جب ابھی مدنی دور بھی نہیں شروع ہوا تھا، صرف مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع، عربوں کی اطلاع ہندوستانیوں کو مل چکی تھی اور ہندوستانی لوگ عرب پہنچ چکے تھے۔ اور دوسری بات، تجارتی تعلقات اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے کہ بہت سی تجارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل دور میں ہندوستان میں آنے سے ہوئی، جس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعضوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ 14 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین وفات کے بعد، یعنی تھوڑی مدت کے بعد ہندوستان آئے۔ 14 لوگ ہیں، 14 صحابہ یہاں پر۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہ غلط روایت منسوب ہے، جو یہاں کے لیے تمیم انصاری کے لیے صحابی رسول کا لفظ لکھا ہوا ہے اور وہ درگاہ بنی ہوئی ہے۔ تمیم انصاری کا نام صحابہ کی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے، کہیں کسی صحابی کا نام تمیم انصاری نہیں آتا ہے۔ ایک صحابی ملتے ہیں جو 9 ہجری میں اسلام قبول کیا اور دجال کی اطلاع دی، ان کا نام تھا تمیم داری، تمیم انصاری نہیں، تمیم داری تھا، ان کا نام آیا ہے اور یہ ہندوستان آنے والوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اور تھے جن کو کیا ہے صحابی رسول کی قبر مشہور کر دیا گیا، اور چنئی کے لوگوں میں کیا ہے بہت زیادہ دینی ہے اور دینی مذہبی قیادت اور ان کے لحاظ سے ان کے عقائد بنتے ہیں، تو چلو درگاہ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد کھانا بھی ہو گیا، پھر عرس بھی ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو یہ چیزیں بنا لی گئی ہیں، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو ثبوت ہے کہ 14 سے زیادہ صحابہ یہاں پر قدم رکھے، اور سب سے پہلی مسجد کیرلا کے ساحل پر ہوئی، اور وہ بھی تقریباً کیا ہے محمد بن قاسم کے آنے سے بھی پہلے، 715 سے پہلے، 715 سے پہلے۔ اچھا، اب پھر یہ بھی دیکھیں ہندوستان کے اندر مسلمان کیا صرف غزوہ یا آ کر مار دھاڑ یا آ کر جنگ کی حیثیت سے ہی داخل ہوئے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے آج، اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر محمد بن قاسم کا ایک لشکر جو کہ بالکل 4-5 ہزار لوگوں پر مشتمل تھا، جو 715 میں آیا تھا، اس کے بعد لگ بھگ 300 سال تک کوئی لشکر نہیں آیا ہندوستان کے اندر، کوئی لشکر نہیں آیا۔ اور یہ بھی جو آئے تھے نا محمد بن قاسم، ہوا کیا تھا، کیوں آئے تھے؟ اس کی سلطنت بڑھانے کے لیے، ہندوستان کو ہتھیانے کے لیے نہ، سب سے بڑا کاز تو توحید کا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری دے دی تھی کہ توحید کو پورے عالم میں پہنچاؤ۔ اور یہ سب سے بڑا سپورٹ ہندوستان کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد صحابہ کو متوجہ کیا، اور یہاں پر توہم پرستی کی جو بنیاد تھی، باقاعدہ طور پر ہر سال لڑکیوں کو ندی کے نظر کیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اس حد تک ظلم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت ہندوستان کے جو راجا تھے، جو مہاراجا تھے، جو کہ دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، اس کے اندر جاہلیت کی انتہا اس حد تک تھی، عربی جاہلیت سے بھی بڑھ کر نظر آتی ہے۔ ہاں، عربی جاہلیت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس وقت بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔
رحمت للعالمین آئے تو پوری انسانیت کو سیو کیا اور بیٹی کا وہ درجہ دیا حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے باپ کو جنتی قرار دیا اور ماں کو اٹھا کے اتنا اونچا دیا کہ فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے یعنی ان کی خدمت میں جنت ہے، اور بیواؤں کو اس حد تک اونچا کیا کہ اللہ کے رسول اماں عائشہ کے علاوہ جتنی شادیاں کی سب بیوہ ہیں۔ یہ عورتوں کے ساتھ اسلام نے جو سلوک کیا ہے، لیکن ذرا ہندوستان کے حالات کو جوڑ کے دیکھو، ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا دیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے آئے ہی نہیں۔ یہاں داخلہ محمد بن قاسم کا کیوں ہوا پتہ ہے؟ کبھی کبھی بعض مسلمان اس راستے سے بھی گزر ہوتا تھا جو ہندوستان کا راستہ، مدینہ جاتا تھا، مکہ جاتا تھا۔ حج کے ایام میں قافلے بہت بڑے جاتے تھے۔ یہاں جو راجہ تھا، راجہ داہر، اس کے سپاہی حاجیوں کے ایک قافلے کو لوٹ لی اور لوٹ کر قید خانے میں ڈال دیا، جس میں معصوم بچیاں بھی تھیں۔ جب وہ لوٹ کر قید خانے میں کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے اس کے سپاہی، تو اس وقت ایک بچی کی آواز لگائی۔ وہ بچی کی آواز اللہ کو پکارتے ہوئے اس نے کہا کہ حجاج تو ہوتے ہوئے تیرے دور حکومت میں یہ کچھ ہم پر ہو رہا ہے۔ تو یہ لفظ جب حجاج بن یوسف کو سنایا گیا تو اس کو طیش آئی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے پکارا، مجھے یاد کیا۔ تو اس نے دراصل اپنا بھتیجا یعنی محمد بن قاسم اصل میں حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے حجاج کے کتنے برے کارنامے ایک طرف رکھیے، لیکن کچھ اچھے کام بھی ہیں جن کو ہم ذرا بھی اس پر برائی کا دھبا نہیں لگا سکتے، ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ محمد بن قاسم کو حجاج نے خود تیار کیا جبکہ ان کی عمر صرف 16 سال کی تھی، 17 سال کی تھی، اور کہا کہ جاؤ اس قافلے والے کو جو بھی وہاں پر تھے ان کو چھڑاؤ اور ان کو لے آؤ۔ تو انہوں نے صرف اس قافلے کو واپس لے جانے کے لیے آئے تھے، لیکن اس بدبخت نے کیا ہے دشمنی مول لی اور کہہ دیا کہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ پھر وہاں سے جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد جب یہاں پر سندھ اور مکران کا چھوٹا سا علاقہ ان کے انڈر میں آیا تو انہوں نے جس طرز کی حکومت کی 4-5 سالوں کے اندر، وہاں کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ خود راجہ داہر کے خلاف ہوئے اور انہوں نے ان کی التجا پر محمد بن قاسم نے اپنے انڈر میں لے کے یہاں پر اسلامی طور پر زندگی گزارنے کا انہیں نمونہ دیا۔ اب ذرا دیکھیے، اندھے کو کیا چاہیے؟ ہاں جی، بھوکے کو کیا چاہیے؟ روٹی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں۔ ہاں، جب ایک باہر سے ایک فوج آئی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن باہر سے فوج آئی اور وہ فوج حملہ کر کے یہاں کے لوگوں میں رہنا شروع کیا، تو یہاں کے لوگوں نے اس باہر سے آئی یہاں کے لوگوں نے، ہاں، امت شاہ اور مودی کے باپ داداؤں نے اس حد تک انہیں پسند کیا کہ کہا کہ تم یہاں رہو ہمارے ساتھ اور ہمیں سکھاؤ یہ زندگی، ہم مانتے ہیں، ہم جگہ دیتے ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں، ہم تمہارا اس حد تک کیا اعزاز اکرام کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا پتلا بنا کے پوجنے لگے، جبکہ محمد بن قاسم نے سختی سے روکنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے مجسمے پر پابندی لگائی کہ میرا مجسمہ مت بناؤ۔ تو اب اتنی پسی ہوئی قوم تھی نا، تبھی جا کے تو ان کی جو کچھ بھی کیا ہے اسلامی حکومت اور اسلامی انصاف تھا اس کو فوری طور پر اپنے اندر لینے کے لیے میں نے یہی کہا تھا کہ اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں۔ بھوکے کو کیا چاہیے؟ روٹی۔ تو یہ راجہ داہر جو پرانے راجہ تھے یا آ کر مذہبی اعتبار سے برہمنز تھے، انہوں نے عوام کو اتنا دبا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ کوئی مسیحا ڈھونڈ رہے تھے، اور مسلمان آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مسیحا ہیں، آپ رہ جائیے، ہم تن من دھن سے آپ کی غلامی، آپ کی ہر چیز کو پورا کرنے کے تیار ہیں۔ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ غلامی تو اللہ کی کرنی ہے، میں تو اللہ کی غلامی سکھانے آیا ہوں، میری غلامی نہیں۔ تو جو آزادی انہوں نے دی اس کو انہوں نے احسان سمجھا۔ اسی واسطے کسی جنگ کے امکانات پورے 300 سال میں آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن اس وقت تک ہندوستان ایک حد تک آدھا مسلمان ہو چکا تھا۔ کون سی جنگ ہوئی اس کے بعد؟ محمود غزنوی آنے تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور محمود غزنوی 300 ہجری کے قریب آئے، 303 کے آس پاس حملے شروع ہوئے،
یہ 300 سال تک ہجری اعتبار سے کوئی جنگ مسلمانوں پر نہیں ہوئی. کوئی مسلمان کیا ہے فوج لے کے ہندوستان کو نہیں آیا. جو 715 میں آئے تھے محمد بن قاسم, اس کے بعد کوئی نہیں. پھر ہندوستان کے ماحول میں مسجدیں کہاں سے آئی؟ مسجدیں وہ بھی ہیں جو کہ 1 ہجری کی بھی ہیں, مسجدیں وہ بھی ہیں جو 10 کے ہیں, مسجدیں وہ بھی ہیں جو 60-70 کی ہیں, مسجدیں وہ بھی ہیں جو 100 ہجری کے اندر بنائی گئی تھی, مسجدیں وہ بھی ہیں جو 200 ہجری کے اندر بنائی گئی تھی. خاندان مسلمان لوگ یہاں پر 200, 100 اور 50 ہجری کے اندر لوگ بس گئے تھے. تو کہاں سے آئے؟ کون بنایا انہیں؟ وہ باہر کے تھے؟ نہیں, وہ یہاں کے خود تھے. اصل کیا تھا اور کیا لانا چاہتے ہیں اب ذرا اس پس منظر میں بھی سن لیجیے. برہمن ایک ایسی قوم ہے جو کہتی ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو, یعنی ان کے خدا کے طور پر تمام مخلوق کو ہماری چاکری اور نوکری کے لیے پیدا کیا. وہی کانسیپٹ جو یہودیوں کا ہے. ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں, بقیہ جتنے بھی غیر یہودی ہیں ان سب کو اللہ نے ہماری غلامی کے لیے پیدا کیا. ان کو مارو کچلو, یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں, اللہ ان کے بارے میں ہمیں نہیں پوچھے گا. قرآن میں اس کا ذکر خاص ہے, فی الامیین سبیل. بھائی غیر یہودی کو تم مارو کچلو, بلڈوزر سے اڑا دو, خاندان نیست و نابود کر دو, اللہ ہم سے پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ یہ ہے ہی کیڑے مکوڑے سے بدتر. اگر کوئی اللہ کی نظر میں انسان ہے, محبوب ہے, تو وہ صرف ہم ہیں. یہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے فلسطینیوں پر یہ دن دھاڑے بلڈوزر چلا دیتے اور ان کے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک درندہ بھی نہیں کرے گا. ہاں, ایک زندہ درندہ, ایک شیر, ایک باغ بھی کیا ہے اسی وقت حملہ کرتا ہے جب اسے بھوک ہوتی ہے. اگر وہ پیٹ بھرا ہوا ہے, انسان کا بچہ بھی وہاں سے گزر جائے تو وہ نہیں چھڑے گا, وہ بھوک کی وجہ سے مارتا ہے. یہ بدبخت اس سے زیادہ درندے ہیں کہ یہ انسانوں کی لاشوں کو دیکھ کے مسکرانے والے ہیں, انسانوں کو جلا کر مسکرانے والے ہیں, اور انسانوں کو اذیت دے کے ان کے دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے اس واسطے کہ ان کا عقیدہ خود یہی ہے کہ پورے انسان اصل میں کیا ہے, ہمارے غلام ہیں, اور صرف ایک ہماری ذات ہے جو سب سے اونچی ہے. بعینہ وہی عقیدہ دوسری شکل میں اگر آیا تو برہمنزم کے اندر آیا. ان لوگوں نے بھی صاف اپنے عقائد میں لکھ رکھا کہ شودر ہوں, چھتری ہوں, یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں, یہ سب کے سب ہمارے غلام ہیں, اور ان پر ہم کچھ بھی کر لیں اللہ ہم کو پوچھنے والا نہیں, اور ان کو جینے کا حق صرف ہم روٹی کی حیثیت سے کچھ دے دیں, جانور کی حیثیت سے کچھ دے دیں تو بس مسئلہ ختم. تو جب اللہ نے ان کو بھی زیر حکومت دیا تھا, ان کے لیے بھی سلطنت اقتدار دیا تھا, اور وہ صدیاں تھے یہاں پر, تو یاد رکھیے وہی حکومت لاگو کیے. اور یہ آج کا امت شاہ اور مودی بھی یہی کرنا چاہتا ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف ایکٹ نہیں ہے خالی, اچھی طرح سمجھ لو. ہاں, سی اے بی ہو, سی اے یہ ہو, این آر سی ہو, یہ ہرگز بھی مسلمانوں کے خلاف ایکٹ نہیں ہے. خالی نام کو لکھ دیا اس نے, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, لیکن یاد رکھو ٹارگٹ یہی ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو مارے گا. پھر بعد میں اسے سب سے زیادہ دشمنی مسلمانوں سے جتنی ہے اتنی ہی دلت طبقات سے. دلت طبقے جتنے ہیں جن کو انہوں نے ایک ورڈ کے نام پہ ہندو بنا دیا, حالانکہ وہ ہندو ہیں ہی نہیں. اسی واسطے آج دلت قوم کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. یہ ان کے اندر کیا ہے, جانکاری اور علم میں اضافہ ہو رہا ہے, تو وہ صاف دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے دھرنے, میڈیا نہیں بتا رہا ہے, دلتوں کے بڑے بڑے دھرنے چل رہے ہیں ہر جگہ کہ آپ نے ہماری قومیت چھین لی, ہم ہندو نہیں ہیں, ہم دلت ہیں, ہمارا قومیت الگ ہے. تم بدبختوں نے ہمیں ہندو کے اندر ملا کے ہندو بنا کے اکثریت کو پیش کیا. یہ گاندھی اور اس سے پہلے آنے والے حکمرانوں کا ایک بہت بڑا کھیل ہے. ہاں, اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا گہرائی سے کیا ہے تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کیوں یہ ناٹک کھیلا گیا. اگر خالی ہندو صرف برہمن اور اس کو وید ماننے والوں کو لیا جاتا تو یاد رکھو 3% بھی نہیں ہے آج بھی ہندوستان کے اندر, 3% بھی نہیں ہے وہ لوگ. یہ کھیل اس واسطے انہوں نے کھیلا کہ اکثریت میں آ جائیں اور اقلیت میں مسلمان چلے جائیں.
ایک مذہب ایک کتاب کو ماننے والوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو یاد رکھو مسلمان سب سے زیادہ اکثریت میں آج بھی ہیں، حالانکہ اب بھی اگر یہاں اقلیت میں ہیں تو بھی پوری دنیا کے مسلمان جتنے زیادہ ہیں اس میں دو نمبر پہ ہندوستانی مسلمان ہیں۔ ہاں تو اچھا اب غور کرو ذرا، جب یہاں پر برہمن تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں تھے، کیا قانون تھا، کیا ظلم و ستم ہو رہا تھا ہندوستانیوں پر۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہندوستان میں آئے مسلمان انہی کے نسل سے ہی ہم ہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں یہ 95% ہم کہہ سکتے ہیں جو آئے ان کے ذریعے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کو دیکھ کر، اس کی حقانیت کو دیکھ کر ان کے نسلوں میں سے ہم ہیں۔ تو ہم آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم یہی کہیں آئے کچھ لوگ، انہوں نے دعوت دین دی تو ہمارے باپ داداؤں نے اسے قبول کیا، اور قبول کر کے ہم نسلاً بعد نسل مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے آئے عرب سے ان میں سے ہمارا خاندان ہے، بلکہ 95% یہ اندازہ ہے، یہ گمان ہے کہ آئے ہوئے میں نہیں، آنے سے جو مسلمان بنے ان کے خاندانوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اصلاً ہندوستانی۔ تو تم یہاں نہیں ہو، تمہارا گھر نہیں ہے، واپس جاؤ فلاں، یہ سب کیا ہے؟ ان کو اچھی طرح معلوم ہے غلط ہے، جھوٹ ہے، مکاری ہے، لیکن تڑپتے کس کے لیے ہیں؟ وہ قانون، وہ ہندو راشٹر بنے ہندوستان جو پہلے تھا، کیا تھا جی؟ کیا دیں گے جی تم؟ ہاں ہندوستان کو نکال کر، ہندوستان کے ہندوستانیوں کو نکال کر، فلاں کو نکال کر، مسلمانوں کو نکال کر، تم آخر ہندوستانیوں کو کیا دینا چاہتے ہو؟ اس سے اچھی زندگی نہیں؟ یاد رکھو مسلمانوں، اور سننے والا کوئی بھی غیر مسلم ہو، کیونکہ یہ بیان جائے گا، نشر ہوگا بہت دور تک، مجھے اندازہ ہے، مجھے فکر ان لوگوں کی جو بعد میں بھی سنیں گے، سمجھ لو اچھی طرح، مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمانوں کا سہارا کون ہے جی؟ خطرہ کیا ہے پھر؟ ہمیں کیا خطرہ ہے؟ خطرہ تو ان کو ہے جنہیں آستین کا سام بن کے کیا کر رہے ہیں، اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو خطرہ بھانپ لیا، ہمارا تو اللہ ہے۔ ان کا سوچو جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، پھر پھنسے بھی رہے ہیں، تو یہ دیں گے کیا؟ سمجھو مسلمانوں کا وجود تمہارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت بھی ہے یہاں پر، اور اس کے ذریعے تمہیں بہت سے اور چیزیں بھی دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں۔ اگر ہندوستان خالی ہو جائے مسلمانوں سے تو یہ تمہیں کیا دیں گے پتہ ہے؟ غور سے سن لو، ہر ہندوستانی جو ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا دیں گے؟ وہ دیں گے تو یہ دیں گے کہ ستی کی رسم کو پھر دوبارہ رائج کریں گے۔ بیوی مر جائے، شوہر مر جائے تو بیوی بھی اس کے ساتھ جل کے مر جانا ہے، یہ ظلم کریں گے، یہ ظلم کریں گے۔ یہی قانون تھا، یہی برہمنزم ہے کہ تشدد کی یہ انتہا دیکھو کہ ایک عورت کو الگ جینے کا حق نہیں، ایک بیوہ کو جینے کا حق نہیں۔ اگر وہ شوہر مر جائے تو اس کے لیے قانون یہی ہے کہ وہ بھی شوہر کے ساتھ جل کے چتا میں مر جائے، یہ قانون لاگو کریں گے۔ ہاں اور کیا دیں گے؟ اگر وید کا ایک لفظ بھی اگر کانوں میں پڑ جائے تو ان لوگوں کو یہ سیسا پلایا ہوا بالکل کیا ہے، پارا جو ہے، گرم گرم تیل ان کے کانوں میں ڈال کے انہیں مروا دیتے تھے۔ یہ ذلت دیں گے، یہ ذلت دیں گے۔ اور چلتا ہوا شودر یا چھتری کبھی سامنے سے برہمن آ جائے تو حکم ہوتا تھا کہ اسے اپنے زبان کے بل، منہ کے بل لیٹ کے اس کو نمستے کرے۔ نمستے ایسے نہیں بلکہ لیٹ جائے، گر جائے، وہ دیں گے قوم کو، وہ دیں گے۔ ہندوستانی لوگوں سنو، یہ دراصل اسی کی کوششیں ہو رہی ہیں، این آر سی اور سی اے بی کے نام سے، اور سی اے بی کے نام سے، سی اے کے نام سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ ہندو راشٹر پھر بن جائے جہاں پر یہ لوگ خدائی فوج بنے ہوئے تھے، خدا کے بیٹے کہلانے والے تھے، جینے کا حق صرف ان کو تھا، بقیہ سب رینگنے والے کیڑوں سے بھی بدتر تھے۔
جس کو جو چاہے، جو برہمن جب کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، جو چاہا وہ اپنے گھر کو بلا لیتا تھا، وہ اپنے گھر کو بلا لیتا تھا. دم مارنے کی کسی کی مجال نہیں تھی. کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ فلاں دیوی کیا ہے، تجھے پسند کر لی گئی ہے، تو پورے قبیلے کو یہ احتجاج کرنے کا بھی موقع نہیں ہوتا تھا. اور دوسرے دن اس کو سجا سورا کے برہمن کے دہلیز پہ رکھ کے چھوڑ کے آتے تھے. وہ ایک دن استعمال کر کے دوسرے دن ذبح کر کے ندی میں پھینک دیتا. انہی آنکھوں کے سامنے دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں تھی. بلکہ جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ جس قبیلے سے برہمن لڑکی لے کے ایک دن استعمال کر کے وہ کاٹ کے پھر کیا ہے وہاں کے ندی کے رہنے والے مگرمچھوں کے حوالے پھینکتا تھا، تو یہ تشکر کی نظاموں سے دیکھ کے کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کو ان کے خدا نے قبول کر لیا ہے. یہ چلا، صدیاں چلا ہندوستان کے اندر، اور یہی لانا چاہتے ہیں. پھر مسلمان ٹارگٹ نہیں، دلت ٹارگٹ ہیں. ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے شعور بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی گارنٹی بھی ہے، مٹا نہیں سکو گے. ہم مٹیں گے تو دنیا مٹ جائے گی. دنیا تو ہمارے وجود سے قائم ہے نا جی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی. قیامت رکی ہوئی ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. جس دن لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی ایک نہیں ہوگا اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی. تو ہم رہیں گے تو دنیا باقی ہے. ہمارا وجود دنیا کا وجود ہے. اصل میں ہماری بقا دنیا کی بقا ہے. جو ہندوستانی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہمیں کیا، تو یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں، پورے ہندوستانیوں کا معاملہ. اور یہ شعور بھی بہت جلد یہاں کے ہندوستانیوں کو آ گیا. ہم دیکھتے ہیں نیوز میں ماشاءاللہ جس حیثیت سے سیکولر ذہنیت کے لوگ آگے بڑھے ہیں اور جس حیثیت سے وہ گفتگو کر رہے ہیں میڈیا کے اندر، مسلمان بھی اتنی جرات سے نہیں کر رہا ہے جس جرات کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فضل کیا دیکھو. مسلمان بولا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کیا باہر سے آئے ہوئے لوگ، یہ تو تماچا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ یہ کیا ہیں، سب ہمارے ہیں، بقیہ ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دیں گے. تو اس کے خلاف، اس بل کے خلاف انہوں نے آواز نکالی جن کو وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سٹیزن شپ دیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں تمہاری کیا ضرورت ہے دینے کی، لے جاؤ تم، ہم تم کو دیں گے پہلے ٹیسٹ کر کے. اگر تم سی اے اے کے ذریعے، سی اے بی کے ذریعے یہ ہماری شہریت کو مشکوک بناتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹنگ سے تم بنے حکمراں، تو ہماری ووٹنگ کو ثابت کرنے کے لیے پھر سے ری الیکشن کرو، تب ہم بتائیں گے تمہیں پوچھنے کا حق ہے یا نہیں. اللہ نے کیسے کیسے زبان کھلا دیے دیکھو. جیسا کہ میں نے ابھی کیا ہے بہت سی جگہ میں نے ٹاپک پڑھی تھی، آج ایک ابو طالب کی ضرورت ہے. نعرے لگا رہے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھی ٹاپک تھی. بہت سے علماء نے اس کو کیا کور کیا تھا کہ اب کافروں میں سے سیکولر ذہنیت رکھنے والوں کی ضرورت ہے، آج ایک ابو طالب کی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک ابو طالب نہیں، گلی گلی ابو طالب ہمیں مل گئے. نیوز رپورٹروں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پول کھول کے رکھ دی ان بدبختوں کی کہ یہ مسلمان ٹارگٹ نہیں ہے. ٹارگٹ تو ہمارے پاس ہے، ٹارگٹ ہمیں بھی کیا گیا ہے. تو یاد رکھیے پہلی چیز جو انہوں نے دینا چاہا، جس کے ذریعے سے یہ لوگ یہ NRC اور CAB اور CAA لانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ان کی خدائیت نافذ ہو جائے. اور وہ قانون، وہ ہندو راشٹر کا جو نام لیتے ہیں، وہ مندروں بنانے کا نہیں بلکہ مندر سے بھی روکنے کا ہے ان کا پلان. ان کے پاس ان کے اپنے مندر ہوتے تھے جہاں پر کوئی دلت قدم نہیں رکھ سکتا تھا. اگر غلطی سے نگاہ پڑ گئی تو سلاخوں کے ذریعے اس کے کانوں اور اس کے آنکھوں کو نکال لیا جاتا تھا. ارے دیول اور مندر میں گھسنے کو تو آزادی کے قریب انہیں کیا ہے نوٹس ملا، ان کو کیا ہے اجازت ملی، ورنہ تو کیا ہے دلت طبقات کو مندر میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی. پوری آزادی کو سلب کر کے رکھے ہوئے تھے. پوری انسانیت کو غلام بنانے کا آئیڈیا ہے. یہی آئیڈیالوجی یہودی ذہنیت کی بھی ہے جو اس نے فلسطین میں کیا. اور فلسطین میں نہیں چاہتا وہ چاہتا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہو جائے بعینہ ہی. اسی طرح یہ آسام میں نہیں ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ پوری ہندوستان میں وہی پالیسی یہاں ہو جائے. تو آج ہم آنکھیں کھولیں گے نہیں، ہوش کے ناخن نہیں لیں گے.
اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہی ہماری زندگی ہوگی, وہی ہمارا روٹین ہوگا. تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے, وہ قوانین جو یہاں پر ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آگے آ جائیں گے, لاگو ہو جائیں گے. اسی واسطے مجھے وہ قول بہت پسند آیا جو کہا جا رہا ہے کہ احتجاجات کا مظاہرہ, انہوں نے الفاظ بدل کے جب کہا کہ ہمارا معاملہ یہ نہیں تھا, مسلمانوں کو اس کا کوئی ضرر نہیں, فلاں نہیں, تو ٹھنڈے مت بیٹھو. جو قانون جنوری تک کا ہے, سپریم کورٹ کا جو آرڈر آنا ہے, تب تک احتجاجات کرتے رہو, اور احتجاج میں یہ مسئلہ برابر داخل کیے رکھو کہ ہم کو قانون واپس لینا ہے یا قانون میں یہ شق بڑھانا ہے کہ جس طرح 6 مذہبی لوگوں کو آپ سٹیزن شپ دیں گے بغیر پروف کے, اس میں 7واں مسلم بھی ہوگا. تب تک خاموش نہیں بیٹھنا ہے. کیوں؟ اگر کوئی یہ کہہ دیتا یہاں NRC اپلیکیشن نہیں ہوگا, اپلائی نہیں ہوگا, تم خاموش ہو جاؤ, دھوکے میں نہ آنا. آج نہیں اپلائی ہوگا, 2 سال بعد اپلائی ہو جائے گا. 2 سال نہیں, 3 سال بعد ہو جائے گا. 3 سال نہیں, 5 سال بعد ہو جائے گا. اس کی حکومت نہیں, دوسری حکومت میں ہو سکتا ہے. کیوں؟ لا بن گیا. لا جب بنتا ہے تو کبھی بھی کسی بھی نوعیت سے وہ لا داخل کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. اس وقت تک ہمیں چین لینا نہیں ہے جب لا تبدیل نہ ہو. یا تو واپس لو یا تو اس میں ایک شق بڑھاؤ, 7واں مذہب مسلم بھی لاؤ. اگر کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملے اور 6 سال یہاں رہ کے گزار لے, پروف دے دے, تو اس کو بھی سٹیزن شپ ملے گی جیسے دوسرے مذاہب کے 6 لوگوں کو ملتی ہے. تب تک خاموش نہیں بیٹھنا ہے ہمیں. اگر اس موقع پر یہ ٹرننگ پوائنٹ پہ ہم خاموش بیٹھے اور سوچے کہ کیا ہے, اس نے تو کہہ دیا کہ NRC لاگو نہیں ہوگی, تو یاد رکھیے اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا. یہ دراصل بہت بڑا گیم ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے, ذہن تبدیل کرنے کے لیے, ٹھنڈا کرنے کے لیے. ورنہ تو مظاہروں سے کبھی یہ بدبخت پریشانی نہیں ہوا, لیکن جو ہوئے نا یہ مظاہرے اس کے توقع سے بہت زیادہ تھے. اور اس میں سب سے بیوٹی کی بات یہ ہوئی کہ صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ پورا ہندوستان اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. یہ اندازہ نہیں تھا. اس حیثیت سے ہمیں خاموش بیٹھنا نہیں ہے, تبدیل بل کروانا ہے. ہاں, میں ابھی پڑھ رہا تھا, ایک دوسرا میسیج بھی آپ کو دے رہا ہوں. یہ قانون بن جانے کے بعد بھی ہندوستانی قانون کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر پبلک اس سے 10,000 لوگ یا ایک کثیر تعداد مخالفت کی پیٹیشن ڈالے تو قانون نہیں رہتا, بدلنا پڑتا ہے. تو سپریم کورٹ کے نام آپ اپنا ایک پیٹیشن ڈالیں, ہمت کریں. آپ کے ای میل آئی ڈی سے آپ بھیج سکتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میرا ای میل آئی ڈی جائے گا, کل کے دن امت شاہ آ کے کھڑا ہو جائے گا, انہیں آ کے کھڑا ہوتا ہو. ہاں, ہمارا رعب ہے, اس کا نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. تمہارا ای میل آئی ڈی شو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, تم شو ہو یا نہ ہو, اگر آئے گا اس کا قانون تو پھر کیا ہے, کوئی نہیں دیکھا جائے گا, سب پھسیں گے. ہاں, کپڑے دھونے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں نا, ویسے ہی تم بھی دھل جاؤ گے. تو اب میں نہیں کرنا, میں نہیں بتانا, میں گورنمنٹ کے اس میں نہیں جانا. اگر سوچو گے قوم چلے جائے گی پوری, جس میں تم بھی کو دیکھو. تم ایک فرد نہیں ہو, تم ایک قوم ہو. قوم کو بچانے کا مسئلہ آئے تو تن مندن لگاؤ, ظاہر کرو. اگر نہیں کرو گے تو پھر تو کیا, جب قوم نہیں بچے گی تم کہاں ہوگے پھر. بعض لوگ جو باہر رہتے ہوئے ہیں کہ مجھے کالس آتے بعضوں کے, مولوی صاحب میں آنے والا تھا لیکن سن کے نہیں آ رہا ہوں NRC کے واسطے. اچھا, آج نہیں آیا تو کل بھی نہیں آئیں گا, ایک نہ ایک دن آئے گا نا. تو نہیں آیا تو تیرا خاندان نہیں آئے گا. پسیں گے تو سب پسیں گے نا. ڈر کے مارے کہیں بیٹھ جاؤ تو مسئلے کا حل ہے کیا؟ نہیں. جب مقابل ایسا معاملہ ہو, کرو یا مرو, تو اس وقت انسان سوچا نہیں کرتا, اس وقت آگے بڑھنا ہی ہے. تو اب آپشن وہ نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھ کے کیا ہیں, گورنمنٹ سے ڈر کے گورنمنٹ کے کاموں کے لیے آپ ستائش کرتے رہیں. یہ پیٹیشن والا معاملہ باقاعدہ طور پر اس کو کیا لکھنا ہے, کیا ایڈ کرنا ہے, کس ای میل پہ بھیجنا ہے, سب واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے.
مسلم دانشوروں نے اس کے لیے کیا ہے. ہر بندہ ڈالے اپنے ای میل سے. اگر کسی کے پاس ای میل نہیں ہے بھائی پوسٹ ڈال سکتا ہے. اگر 1,00,000 10,00,000 اگر پہنچ جائے نا, یاد رکھو کہ چاہ کے بھی نہیں لا سکتا کوئی, اگر ہم ثابت کریں. یہ قانون ہے. تو یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں, آج یہ ضرورت ہے, سب سے زیادہ ضرورت مجھے تو سمجھ میں آتی ہے ریلی اور مظاہروں سے زیادہ قانون اور علم یہ دینا ضروری ہے. گاؤں گاؤں گھر گھر جا کے لوگوں کو جمع کر کے آج کے حالات میں ان کو کیا کرنا یہ سکھانا ضروری ہے, تب تک کہ وہ سمجھ لیں آنے والے جو دن ہیں وہ کیا سیاہ اور کالے قانون کے ہیں. آج قانون رہتے ہوئے ہم پر موب لنچنگ ہو رہی ہے. آج قانون رہتے ہوئے ہم پر کیا ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. آج قانون رہتے ہوئے دن دھاڑے برقعے والی لڑکیوں کو کھینچ کے کیا ہے پولیس اسٹیشن پہ لے جایا جا رہا ہے, وینوں میں چڑھایا جا رہا ہے. نارتھ کے سائٹ کے حالات خود بتا رہے ہیں کہ بعید نہیں بہت جلد ساؤتھ میں بھی ہو جائے. تو پھر کائی کے لیے ڈر ہے؟ اب تو کیا ہے کرو یا مرو کے فیصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم. تو ابھی کائی کی مٹھائی کی دکان کھولنی ہے, ابھی کیا ہے لڈو کھانے ہیں آپ کو. اب تو ہوش کے ناخن لو, اب تو تیار ہو جاؤ. تو جو یہ لوگ ہندو راشٹر بنانا ہے, یہ لفظ ایک ہندو راشٹر کا نہیں ہے. ہاں یاد رکھ لیجئے اچھی طرح. خالی حکومت کے نام پہ ایک ہندو حکومت قائم ہو جائے گی, پھر جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں ویسے ہی رہے گا, نہیں. یہ بہت بڑی پلاننگ ہے وہی چیز کو لانے کے لیے جو کہ ان کے ہاتھوں سے اسلام آنے کی وجہ سے, مسلمان آنے کی وجہ سے چھن گئی. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین زندگی دی. یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بہترین زندگی سے بدترین زندگی کی طرف لے جائیں. اس واسطے ان کی کوششیں ہیں. اسلام مخالف بھی کوششیں ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے مذہبی عقائد جو کہ چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کوششیں ہیں. تو اب ذرا اندازہ کرو ایسے حالات میں جہاں پر ستی کی رسم جاری تھی, جہاں پر کیا ہے برہمنیت جاری تھی, جہاں پر ان کے اپنے عقائد کے مطابق کوئی ان کے وید کو نہیں سن سکتا تھا, ان کے مندر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا, تم کتنا بھی کما لو کھانے کے اتنا پیسہ یا وہ خود جو دیتے تھے وہ لے کے بقیہ سب کچھ کاشتکار اور کسان برہمن کی طرف لوٹا دینا تھا. یہی قانون ہے جو پہلے کیا کیا اس نے ڈیمالائزیشن کے ذریعے کیا, توڑ کے رکھ دیا. مسلمانوں کو نہیں, اچھوں کو بھی. ہاں پیسوں کے لحاظ سے یہ لاغر ہو جائیں, ہاں یہ اتنے پریشان ہو جائیں کہ ان کے پاس کوئی کام کرنے سے ہمت ہی نہ رہے. یہ کام ہو گیا, صرف بڑے بڑے مالداروں کے پاس پیسہ رہ گیا, وہ بھی ان کے اپنے چنندے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. یہی عقیدہ, یہی قانون یہ برہمن جب تھے ہندوستان میں یہی تھا کہ شتری شودر جتنا کچھ بھی کاشت کر لے, جتنے کچھ بھی کھیت رکھے, اس کے لیے حکم یہی تھا کہ غلہ اتارتے ہی سب کا سب برہمن کے گھر بھیج دو. برہمن چاہ کے تمہیں 1-2 کلو دے گا جس سے تم اپنی زندگی گزار لو, تمہیں رکھنے کا کوئی حق نہیں. تم غلام ہو, غلامی کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. ہاں یہی چیز لاگو کرنا تھا. یہ نوٹ بندی معمولی نہیں تھی چیز, اس وقت ہوشیار ہونا تھا, پبلک نہیں ہوئی, وہ ایک غلطی ہے. اگر ہو جاتی تو آج اتنا نہ بڑھتا معاملہ. تو نوٹ بندی کے ذریعے پورا معاملہ چوپٹ کر دیا. پورے جتنے بھی اکنامکلی کیا ہے مضبوط تھے ان سب کی کمر توڑ کے رکھ دی. دوسرا مرحلہ قانون پہ ہاتھ ڈالا, 370 کو ہٹایا, تب بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا حصہ تھا, ہمارے بھائی تھے, ہمارا کیا ہے عضو تھا ایک, لیکن ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے, ابھی تک نیٹ بندی وہاں پر رہی. وہاں پر پورا کیا ہے اندھیرا ہے, وہاں پر کوئی نیوز نہیں, کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں, وہاں کے اسکول بند, آفیسز بند, کوئی آواز نہیں. جو چور بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عہدیداران نام کے, وہ بھی کیا ہیں اپنے اپنے پیسے لے کے خاموش رہ گئے, عوام پس رہی ہے.
جب اس نے دیکھا کہ قانون میں ہاتھ ڈالا کوئی آواز نہیں، ان کے اکنامیکلی پیسوں پہ ہاتھ ڈالا کوئی آواز نہیں، تو اب ان کو یہاں سے نکال کے بھی باہر کر دیں گے تب بھی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ یہاں تک پہنچایا ہم نے، ہم تو اپنی اپنی فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم آج بھی ہم کیا ہیں، میں میرے بچے دوسرے سب لچے اسی حالت پہ رہیں گے تو یاد رکھو پھر تم بھی نہیں رہو، اٹھنا پڑے گا تمہیں۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے جو کرو یا مرو کا ہے، جینا بھی کیا ہی کا جینا ہے جی، کتے سے بھی بدتر کی زندگی بھی جینا کوئی جینا ہوتا ہے۔ ہاں ٹیپو سلطان کے واسطے جب کیا ہے شہادت کی موت نصیب ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ پیچھے سے ایک راستہ کھول دیتا ہوں نکل جاؤ، جو ان کو چاہنے والا تھا انہوں نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا، گیدڑ کی 1000 سالہ موت سے شیر کی ایک گھڑی کی زندگی مجھے محبوب ہے، میں پیچھے کھا کے نہیں مرنا چاہتا، میں سینے پہ کھا کے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا گیدڑ کی زندگی ہے؟ ڈر ڈر کے جینے کی زندگی کوئی جینے کی زندگی ہے؟ اللہ کے لیے سمجھو، کتنا بھی بھاگو تم موت سے تو مفر نہیں، مرنا تو ہے یہ کسی دن، کیوں نہ کچھ کام کر کے مر جاؤ، کیوں نہ اللہ کے لیے مر جاؤ، کیوں نہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا کے مر جاؤ، انسانیت خدمت خلق کرتے ہوئے مر جاؤ۔ مرنا تو ہے ہی نا، 500 سال جیو 1000 سال جیو، لیکن مرنا مقدر ہے نا، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے تمہیں، کسی کو نہیں تھا، کسی نبی کو بھی ملا نہیں، کسی ولی کو بھی ملا نہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کا مشہور ترین واقعہ ذہن میں ہمیشہ رکھ لو، جب ملک الموت آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے، کہا کہ آپ کی روح موت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا غصہ آیا حضرت موسیٰ کو، ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی ملک الموت کی۔ ہاں موسیٰ کا تھپڑ نہ معمولی تھپڑ ہے، ہاں ان کو اتنا غصہ آیا انہوں نے ایک چھانٹا مارا ملک الموت کو۔ آپ پوچھیں گے ملک کو بھی کیا تکلیف ہوتی، کیا فرشتے کو بھی آنکھ ہوتی، کیا نکلتی؟ کیا ہاں نکلتی، لیکن جب وہ انسانی شکل میں آتا ہے، اس وقت جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے وہ آنکھ نکل گئی۔ وہ اسی حالت میں اللہ کے پاس پہنچے، کہا کہ اللہ نے کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تیرا بندہ تو میرا آنکھ نکال کے ہاتھ میں دے دیا، وہ تو آنا ہی نہیں چاہتا ہے اور تو بلا رہا ہے۔ انہوں تو ناراضگی، انہوں نے تو مجھے تھپڑ مار کے بھیج دیا واپس، کیونکہ نبیوں کے اختیار ہوتا ہے، آنا چاہو تو آؤ، نہ آنا چاہو تو رہو، ہر نبی کو اختیار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے تو میں کیسے بلاؤں؟ تو اللہ نے کہا جاؤ ان سے کہو کہ کسی بھی بیل کی کھال پر ہاتھ رکھ دو اور تمہارے مٹھی کے اندر جتنے بال آئیں گے ایک بال کے عوض 1 سال ہے، جی لو۔ اب ذرا تصور کرو ایسا ہاتھ رکھے اور موسیٰ کا ہاتھ ہو، وہ بھی ہم جیسے کیا ہے چھوٹے موٹے ہاتھ نہ ہو، تو کتنے کروڑا کروڑ بال آ جائیں گے اندر، ایک بال کے بدلے 1 سال تو کتنے کروڑوں سال کی زندگی بن جائے گی۔ تو کہا کہ تم ہاتھ رکھو اور کتنے بال آئیں گے مٹھی کے اندر، وہ ایک بال کے بدلے 1 سال جی لو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی لوں گا کروڑوں سال، لیکن پھر کیا؟ کہا کہ پھر تو موت ہے۔ تب بولے تب موت ہے تو ابھی صحیح، موت سے تو مفر نہیں نا، کتنے سال بھی جی لو اس وقت بھی تو مرنا ہی ہے نا، تو ابھی نکال لو۔ پھر زندہ تو کسی کو رہنا نہیں، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی کو نہیں دیا خلد کی زندگی، ہمیشگی کی زندگی، ملتی تو کسی کو اللہ کے رسول کو ملتی، اللہ کے رسول کو بھی نہیں۔ تو جینا تو ہے نہیں، مرنا ہی تو اصل ہے حقیقت، تو پھر کیوں اپنی زندگی کو گیدڑوں اور جانوروں کی طرح جینے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ بہادری سے اٹھو، اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد رکھو، کوششیں کرو۔ تو اس حیثیت سے اپنے عروج کو دیکھو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، پتہ نہیں میں کتنا وقت بول گیا ہوں اور کتنا وقت لوگ بیٹھے، پیچھے سے ایک ایک کم ہو رہا ہے، بعد میں خالی رہ جاؤں گا۔ ویسے بھی آج کیا ہے، ہفتے کی رات ہے، ہاں لوگ تو مناتے ہیں اس کو سیٹرڈے نائٹ کا دن، ہاں نائٹ تو مناتے ہیں، تو یہاں بھی تھوڑا کیا ہے منا لو، بیٹھ جاؤ 1 پاؤ گھنٹہ اور زائد، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں اپنے ٹاپک کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔
تو یہ تھا اصل معاملہ. جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا اور اسلام کو جب عروج ملا نا، ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے چپے چپے کو بھی عروج ملا. ہم صرف اس واسطے نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. تم جاؤ جا کے تاریخ پڑھ جاؤ، مسلمان نہیں بلکہ ہر ایک اچھا مفکر اور ایک بہتر اور سیکولر ذہنیت رکھنے والا کوئی بھی قلمکار اور تاریخ دان ہے، وہ مانتا ہے کہ ہندوستان میں جب مسلمان تھے اس وقت مسلمان کی حکومت میں ہندوستان کی ترقی، اکنامیکلی، معیشت، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور اسی طرح عدل و انصاف کے لحاظ سے، عدلیہ کے لحاظ سے، ججمنٹ کے لحاظ سے جتنا بہترین نمونہ پورے دنیا کے لیے تھا وہ کسی اور دور میں کسی کو نہیں سکتا. ہم نے دیا تھا. آج پوری دنیا میں کیا انٹرنیشنل تھوتو ہو رہی ہے وزیر اعظم پر. کوئی بین لگانے کی بات کر رہا ہے، کوئی مارنے کی بات کر رہا ہے، کوئی ظلم کی انتہا. میں نے دیکھا تھا ابھی کہیں امریکہ میں کوئی چینل تھا جس نے مودی کو اور ہٹلر کو ایک ساتھ پیش کیا ہے نا بھائی، دیکھا ہے کچھ؟ ہاں، ہمارے بچے وہ سب نہیں دیکھتے. ان کی دیکھنے کی چیزاں الگ ہی رات میں کھلتے وہ صرف اچھی چیزاں دیکھو تو نہیں دیکھتے وہ لوگ. تو باقاعدہ تعبیر ملی ہندوستان میں ایک ہٹلر پیدا ہوا ہے پھر. اور آپ کو معلوم ہے جی ہٹلر سے کتنی ملتی جلتی زندگی ہے مودی کی، پتہ ہے آپ کو؟ آپ حیران رہ جائیں گے. جس طرح سب سے زیادہ اکثریت سے ووٹنگ جیت کے آیا یہ وزیر اعظم، جو اس سے پہلے کبھی اتنی اکثریت سے کوئی ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بنا، کوئی نہیں بنا اب تک. یہ نمبر 1 ہندوستان کا وزیر اعظم ہے جو اتنے سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں آیا. یہی حال ہٹلر کا بھی تھا. اس کی پوری زندگی میں وہاں کے قانون حکومت کے لحاظ سے ووٹنگ کے ذریعے سب سے زیادہ لے کے جو آیا تھا حکومت پہ وہ ہٹلر تھا. ہاں، لیکن آخری میں ہوا کیا معلوم ہے؟ حتیٰ کہ اپنے گناہوں کی پاداش میں مارتا مارتا انسانوں کو اس حد تک پریشان ہو گیا، خود کو مار کے مر گیا، خودکشی کر کے مرا ہٹلر. ہاں، اب یہ کہاں مریں گا؟ وہ سب مریں گا، مریا تو دوسری کیا کریں گا؟ لوگوں کو اتنا مارا خود کو دہشت پڑ گئی. 2 روایتیں اس کے بارے میں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ کہاں جا کے مرا کسی کو نہیں معلوم، وہ کیا ہوا اس کی لاش بھی نہیں ملی، اس کو دفنانے کا بھی کچھ نہیں ملا، سب فرضی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ یہ زیادہ جب دیکھا کہ یہ اس حد تک گرا لوگوں کی نظروں سے کہ ہر کوئی خون کا پیاسا ہے، تو وہ ذلت کی موت لوگوں کے ہاتھوں مرنے کے بجائے خود مار کے مر گیا. اب یہ بھی بھیا جتنی محبت سے چنی نا عوام، ہم نہیں، ہم تو چنے نہیں چنے یہ الگ بات ہے، لیکن پوری ہندوستانی عوام چنی نا، اب یہ نظروں سے ایسے گرے گا گرتے آئے گا، خود لے کے مرے گا. ہاں، خود کے گھر کے پھنکے سے کیا ہے، پھانسی ڈال کے مرے گا، بعد میں نیوز میں آئے گا وزیر اعظم کا حال یہ ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہو جائے. اتنا زیادہ بولو نہ کو بھائی، وہاں تک پہنچ جائیں گے آواز سے. نہیں، ذرا غور سے سنو، دیکھو کتنا اکر مماثلت ہے اس حیثیت سے. اور کٹر انتہا پسندی کے معاملے میں بھی دیکھو کہ ذرا سی بات پر گردنیں اڑا دینے والا ہٹلر تھا. اللہ نے اس کو بھی لمبی رسی دی تھی، حکومت چلی اس کی بھی. ہاں، خالی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فائل ایسے جوڑنے کے بجائے ایسے جوڑ دیا تو قتل کا حکم دے دیتا تھا. ہاں، ایک اوپر ایک نیچے رکھنے کے بجائے سیدھی رکھ دی جائے تو قتل کا حکم دے. اس کے پاس منہ کھولنے کی جرأت نہیں تھی لوگوں کی، خاص لوگوں کی بھی منہ کھولنے کی جرأت نہیں تھی ہٹلر کی. یہ ظلم کی انتہا تھی اس کے پاس، تھر تھر کانپتے تھے. لیکن جب زمانہ حکومت کا ملا اور جب حکومت اللہ نے چھیننی چاہی، اپنے گھر میں خود قیدی بن گیا، لوگوں سے تھر تھر کانپ رہا تھا. آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، پھر اب مماثلت دیکھیں. ہم کو کیا ہے وہ نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھتے دوسری چیزیں پڑھتے، ذرے خاص چیزیں نظر آتے ہو، ذرا متقی پرہیزگار بنے تو ان کو ایک ہی نظر آتے ہو، وہ پڑھتے. جو پڑھنے کی ہیں چیزیں وہ نہیں پڑھتے. ہندوستان کے حالات کو اس دور کے حالات سے ذرا ملاؤ.
ایک ایک بار میں اس نے یہودیوں کے خلاف، حالانکہ یہودی ہمارا بھی دشمن ہے، لیکن خلاف جو ہوا نا جی، ناحق جو ہوا وہ ناحق ہی بول سکتے ہیں نا. ہم کبھی کہیں دشمنی کے لحاظ سے ہر چیز کو حق نہیں بولتے. یہ مسلمان ہیں صرف وہ جو بولنے والے حق جائیں. تو اس نے ایک ایک دن میں 90,000 یہودیوں کو قتل کیا. جب وہ جماتا تھا کیمپ میں، جو یہ کرنا چاہتا ہے نا بدبخت، یہ NRC کے ذریعے جب ان کا ثبوت نہیں ملے گا تو یہ کیمپ ہی میں رکھے گا، جس کی شکلیں آسام میں اب بھی 3-3 4-4 کیمپ بنوا رہا ہے، جہاں ایک ہی جگہ رہنا ہے. آپ کو 10,000 لوگ ہیں تو آپ کو ٹوائلٹس ملیں گے 6 4 5. تو انسان کرے گا تو کیا کرے گا؟ صرف بلاؤں اور بیماریوں اور سائیڈ ایفیکٹ کے ذریعے لوگ کیمپوں میں ہزاروں مر جاتے تھے. انہوں نے بھی یہی کیا. ہٹلر نے بھی یہی کیا کہ جب یہودیوں کو نکالنا چاہا اس نے، تو یہودیوں کے جتنے لوگ ملتے تھے ان کو لا کے کیا ہے 100 آدمی رہنے کی جگہ 1000 آدمیوں کو داخل کرتا تھا. 100 آدمی رہنے کی جگہ 1000 آدمی داخل ہوتے ہوں گے کیا؟ ایک دن میں خود اپنے پسینے سے مر جائیں گے. ہاں یہی حالت ہو رہی تھی، پھر بھی کم پڑ رہی تھی، مینٹین کرنے کا کم پڑ رہا تھا. اس کے لیے ضرورت نہیں تھی. بھائی ایک چیز کو ضرورت ہے تو آپ کیا ہیں کھلائیں گے پلائیں گے. آپ کے لیے ایک چیز ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اسے کیوں جی پلائیں گے کھلائیں گے؟ اگر پورے ہندوستان میں NRC نافذ ہو جائے اور اس کو کیمپوں کے ذریعے بھی وہ 1 سال چلانا چاہے تو 1200 کروڑ سے اوپر ہوگا. بجٹ ابھی پیش کیا جا رہا ہے. آسام میں صرف چلانے کے لیے 1200 کروڑ ہوا، صرف ایک آسام میں 1200 کروڑ. ایک آسام میں NRC آفس کرنے کے لیے حکومت کو 1200 کروڑ روپے خرچہ کرنا پڑا. ایسا پورے ہندوستان میں اگر کرو گے تو ایک ایک اسٹیٹ کے 1200 کروڑ ملاؤ کتنے 1000 کروڑ بنیں گے. اتنا خرچہ کرنا پڑے گا اس کو، تب جا کے وہ کیمپ بنا کے کیا ہے وہاں پر ڈال سکے گا. 1 سال کا خرچہ کتنے سال برداشت کرے گی؟ کنگال ہو جائے گی حکومت. تو یہی حالت ہٹلر کی بھی تھی. اس نے جمع کیا تو ان کو مینٹین کرنے کے لیے پھر حکومت کی دینا پڑتا تھا پیسہ. تو اس نے کیا کیا معلوم؟ اپنے کیمیکل کے ایجاد سے ان سب کو گلا دیا، کیمیکل کیمپ میں ڈال دیا، اور یہ ڈالنے کی وجہ سے مرے نہیں. مرتے تو پھر ان کو اٹھانا، لاشیں اٹھانے پیسہ خرچہ کرنا پڑتا، دفنانے خرچہ کرنا پڑتا، کام کو لگانا پڑتا. تو اس نے اس وقت ایسا کیمیکل ایجاد کیا جس کے جسم پہ پڑتا ہے تو وہ گل جاتا ہے، مایا بن جاتا ہے، جس طرح پانی بنتا ہے ویسا مادہ بن جاتا ہے. پھر اس مادے کو پائپوں کے ذریعے کھیتوں میں ڈال دیا، اور جسم جو ہے نا ہمارا جسم جب مٹی میں ملتا ہے نا، درختوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہاں اچھی نسل تیار ہوتی ہے، فصل اچھی تیار ہوتی ہے. کھیتی باڑی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا استعمال کرتے. تو کھیتوں کے لیے انسانی اعضاء کو مایا بنا کر اس نے کیا کیا؟ کھیتوں میں چھوڑ دیا. وہ نہیں سنبھال سکا. جب ہم کو آنکھوں دیکھا وہ سب معلوم ہے. اور کب ہوا جی یہ سب کچھ؟ 60-70 سال پہلے، زیادہ نہیں، 100-200 سال پہلے کا قصہ نہیں بول رہا ہوں میں. یہ ابھی 60-70 سال پہلے کا واقعہ بول رہا ہوں میں. تو یہ سامنے ہے. تو اگر آج تم آپ اپنا حق نہیں مانگو گے، کسی دوسرے کو ہو رہا ہے، بھائی کہاں ہوا؟ لکھنؤ میں اتنا بھائی ہوا، یہاں کون تبھی کرا گیا ویسا، یہ بول کے تم بیٹھے رہیں گے تو کیا یہ حالت بنے گی؟ اس پہ تم تیار ہو؟ اس سے تو بہتر ہے کہ حق کو مانگتے ہوئے گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے ایک گھڑی تم کیا ہے شیر کی زندگی جی لو. تو یہ ہے اصل چیز جس کو سمجھنا ہے. میں نے اسی وجہ سے آج کا عنوان یا کل کا جو شارٹ کلپ بنا تھا اس میں میں نے پیش کیا تھا، اصل ہندوستان کے اندر جو پالیسی کھیلی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے وہ یہودی پالیسی ہے. یہ وہی جو پہلے وہاں ہوا تھا پھر یہاں ہو رہا ہے. اور جتنے بھی اپنایا وہ غارت ہو کے ہی مرا آخری میں. ہاں چند سال مل جائیں گی حکومت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق چھپا رہے گا یا باطل دائمی رہ جائے گا، نہیں. تو اب دیکھیے اس کے بعد محمد بن قاسم کے بعد سے لے کر مضبوط ترین حکومت ہندوستان میں جو آئی وہ محمود غزنوی کے دور میں آئی. پھر اس کے بعد سے لے کر تقریباً
1858 تک 58 تک 57 تک مضبوط ترین مغلیہ سلطنت تھی، جس کا عروج ہم کہہ سکتے ہیں اورنگزیب کے دور میں تھا۔ اس نے تو بدبخت نے ہم کو تاریخ سے بھٹکانے کے لیے اکبر دی گریٹ لگا دیا، اور لوگ سمجھنے لگے اکبر کی حکومت سب سے زیادہ۔ وہ نالائق تھا، وہ بدبخت نے تو تمام مذاہب و ادیان کو جمع کر کے ایک مذہب نیا نکال دیا جس کا نام تھا دین الہی۔ اصل کلائمیکس اگر دیکھنا ہے مغلیہ سلطنت میں تو وہ اکبر کا نہیں ہے، اورنگزیب کا ہے۔ آپ دیکھیے وہ اللہ کا بندہ کس حد تک کیسے حکومت کیا کہ حکومت کے مال سے، خزانے سے اپنے لیے بھی کچھ نہیں لیتا تھا، بلکہ کیا ہے، قرآن مصحف لکھ کے، لکھنا خطاطی آتی تھی، سلطان کو خطاطی آتی تھی، لکھنے کا کیلیگرافی آتی تھی، اور ٹوپی خود بنتے تھے، تو ٹوپی بننے اور خطاطی کے ذریعے اپنا روزی کا، اپنا معاملہ جو بھی ہے وہ کرتا تھا، حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا۔ اور حکومت کو سب سے زیادہ امن، سکون، اطمینان اور اس حد تک عدل و انصاف کا تھا کہ بعض بادشاہوں نے تو یہاں تک کیا تھا کہ جب دیکھا کہ دربان کبھی کبھی جب آتا ہے کوئی سائل اور پوچھتا ہے کہ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو کبھی بادشاہ کے بولنے کے باوجود بھی جب بھی کوئی آئے میرے دربار میں بھیجو، کیا مسئلہ ہے میں پوچھ کے برابر کروں گا، ان کے لیے ان کا مسئلے کا حل دوں گا۔ لیکن دربان کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ بادشاہ رات محنت کیا، دن محنت کیا، ابھی آرام و سکون کا تھوڑا سا وقت ملا تو سو رہا ہے، ایسے وقت میں کوئی سائل آ گیا ہے تو ہم کیوں اجازت دیں؟ تو کبھی کبھی سائل آنے پر دربان خود واپس لوٹا دیتا تھا کہ نہیں اب نہیں مل سکتے بادشاہ، اور بادشاہ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب ایک مرتبہ ایسا غریب کا معاملہ ہوا کہ ایک غریب ملنا چاہتا ہے اور دربان نے واپس کر دیا، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے بیڈ، اپنے سونے کے کمرے سے لے کر باہر کی آبادی تک رسی کے ذریعے سے 1 گھنٹہ لگوا دیا۔ کہا کہ کسی دربان کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ کرو کہ تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے، تم بادشاہ سے مل کے فیصلہ لینا چاہتے ہو تو باہر لگی ہوئی اس رسی کو ہلاؤ تو میرے کمرے کے اندر گھنٹہ بچے گا، اور فوراً نکل کے باہر آ کے دیکھوں گا کہ سائل کہاں ہے۔ دربان کو رکھیں گے تو وہ مجھے آنے نہیں دیتے، میں کتنا بھی حکم دوں کہ ہر ایک کو بھیجو، لیکن دربان کے بھی اپنے فریضے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ کو سکون ملے، تو بعض سائل کیا ہیں، بے مراد واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو انصاف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ لمبے لمبے رسوں کے ذریعے عوام تک رسی پہنچائی، تم جب بھی چاہو اس کو ہلاؤ، اور جیسے گھنٹہ بجے میں آؤں گا اور تمہاری کیا ہے، رات ہو یا دن ہو، تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ یہ انصاف کا معاملہ تھا، یہ انصاف کا معاملہ تھا۔ ہاں، بادشاہوں کے بارے میں عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں۔ ایک سائل آیا، اسی طرح گھنٹہ بجایا، اورنگزیب ہی کا معاملہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت انہوں نے ابھی لیٹنے کے لیے سویا تھا، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرے جھوپڑی میں میں ایک مزدور پیشہ، نارمل ایک انسان ہوں، غریب ہوں، بادشاہ تمہارے ہی کوئی خاندان کا بڑا زیب و زینت کے ساتھ، بڑا رعبدار عہدیدار لگتا ہے، وہ آتا ہے زبردستی میری بیوی کے ساتھ سوتا ہے، کئی دنوں سے یہی ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ جاؤ اگلے بار آ جائے تو وہاں چھوڑ کے مجھے اطلاع دینا، اور دیکھو کسی دربان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے رستہ کافی ہے، تم اس کو ہلانا اور میں تمہارے لیے حاضر ہو جاؤں۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر نہیں گزری، یعنی 1 دن نہیں گزرا، گھنٹے کی آواز آئی، رات کا وقت، بھوگا پیاسا دوڑتا آیا، پوچھا کہا کہ ادھر حکمران آقا آپ کا جو حکم تھا وہ حکم برابر کرنے آ گیا، ابھی بھی میرے ہی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے اندر، اور مجھے باہر کرتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ تلوار ہاتھ میں لیا، جھوپڑی پہ پہنچا، اور جیسے ہی اندر داخل ہونے کا مرحلہ آیا تو کہا کہ ذرا تھا شمع بجھا دو، اندھیرا کر دو، اور سیدھے اندر گیا اور قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی دے دو، پانی لیا اور پیا، پھر کہا کہ شمع جلاؤ، شمع جلایا تو دیکھا، پھر کہا کہ الحمدللہ
تو یہ تینوں باتیں جو ہیں بہت حیران کن تھی. تو وہ سائل و مزدور نے پوچھا کہ بادشاہ کیا بات ہے؟ لوگ تو مارتے وقت کہتے ہیں کہ شمع بڑھاؤ تاکہ کون ہے دیکھ لوں، لیکن آپ نے تو مارتے وقت کہا کہ شمع بجھاؤ، اور جیسے ہی مارا پہلے طور پر کیا ہے پانی پیا، ایسے کہ کئی دن سے آپ پیاسے ہیں، اور تیسری بات کہا دیکھتے ہی آپ نے الحمدللہ. کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس دن تم نے آ کر مجھے شکایت کی، میری رعایا کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، اور کل اللہ مجھے پوچھ نہ لے اس ڈر سے میں نے کھانا پینا اس دن سے چھوڑ دیا تھا. میں کچھ پیا بھی نہیں تھا، کھایا بھی نہیں تھا، میں صرف انتظار میں لگا ہوا تھا کہ میں فیصلے تک پہنچ جاؤں. اس واسطے جیسے ہی میں نے مارا، پیاس کی شدت 2-3 دنوں کی تھی، تو میں نے کیا پہلے پانی مانگ کے پیا. اس دن سے اب تک میں کھایا نہیں تھا، اور قتل کرنے سے پہلے میں نے شمع بجھا دو اس واسطے کہا کہ مجھے کچھ یقین سا ہو چلا تھا میری حکومت میں اتنی جرات کرنے والا کہیں میرا بیٹا تو نہیں ہے، اور شمع میں جب میں میرے بیٹے کو دیکھ لوں گا تو کہیں باپ کی محبت غالب نہ آ جائے، میں مارنا نہ چھوڑ دوں. اس واسطے کہا کہ پہلے بجھاؤ تاکہ کوئی بھی ہو پہلے اس کو مار دو. پھر اس کے بعد شمع جلائی تو میں نے دیکھ کے الحمدللہ اس واسطے کہا کہ وہ میرے بیٹوں میں سے نہیں تھا. یہ انصاف تھا ہمارے بادشاہوں کا، یہ حسن سلوک تھا ہمارے بادشاہوں کا. تو یہ عروج کا زمانہ تھا ہمارا زوال آنے سے صرف مسلمانوں کی حکومت نہیں گئی، بلکہ کیا ہے کئی غریبوں، ناداروں، یتیموں کے جو سہارا دینے والے تھے وہ چلے گئے. تو یاد رکھیے ہمارا عروج ہندوستان کے اندر صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خیر نہیں تھا، بلکہ پورے ہندوستان کے لیے خیر تھا. تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 100 سالہ حکومت ملی، ہم نے ناانصافیاں نہیں کی. یہ تم بدبخت ہو جو 6 سال کی حکومت میں کشمیر سے کنیا کماری تک آگ لگا دی ہے. نفرتوں کے بیج تم نے بوئے ہیں اور ہماری اکانومی کو چوس کے رکھ دیا ہے. بدترین حالات ملک کے پیدا ہو چکے ہیں. یہ سب بس نہ کرتے ہوئے اب NRC اور CAA اور CAB کے ذریعے اور ٹارچر کرنے کا عزم رکھتے ہو. اللہ کے لیے سوچو سمجھو مسلمانوں. آج ہمارے لیے سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی مسلمانیت پیش کریں، صحیح طور پر وعدہ وفائی کریں، بے ایمانی نہ کریں، عدل و انصاف کے ساتھ رہیں کوئی بھی ہو. اور خاص کر پریزنٹیشن کرنے کا وقت آ چکا ہے اسلام کا، وہ آپ ہی اپنے نمونے سے پیش کر سکتے ہیں، زبانوں سے نہیں، عمل سے. تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے باقاعدہ طور پر خطاؤں کی معافیاں مانگو، قنوت نازلہ کا اہتمام کرو. یہ میں نے عشاء کو کر کے ایک نمونہ دیا صرف، یہ نہیں کہ ایک بار پڑھی جانے والی دعا ہے، ہر بار ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں. آخری رکعت میں رکوع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے 5 نمازوں میں پڑھا ہے اللہ کے رسول نے. فجر میں بھی پڑھا ہے، ظہر میں بھی پڑھا ہے، عصر میں بھی پڑھا ہے، مغرب میں بھی پڑھا ہے، عشاء میں بھی پڑھا ہے. ایسا ایک دن نہیں، 30 دن پڑھا ہے کبھی کبھی موقع پڑنے پر. تو ہمارے مساجد کے اماموں کو یہ چیز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ اللہ کے رسول چاہتے تو قنوت نازلہ چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل سکتے تھے صحابہ کو لے کر. جن باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے قنوت نازلہ پڑھا، ان باتوں میں اس وقت وہ سہولت بھی تھی کہ فوج کو بھی لے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فوج نہیں لے جا کر قنوت نازلہ پڑھا تاکہ اہمیت معلوم ہو جائے امت کو کہ قنوت نازلہ سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کی تقدیریں کیسے بدلتا ہے. تو آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہر نماز میں پڑھنا چاہیے جب بھی موقع ملے. جن لوگوں کو دعائیں نہیں آتی، مختصر ترین دعائیں، بڑی بڑی دعائیں نہیں، مختصر ترین. اللہم انصر المسلمین بولنے میں کیا دقت ہے؟ اللہ مسلمانوں کی مدد کر. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنوں کے کیا ہیں، ان کے جو کچھ بھی مکاریاں ہیں ان کے اوپر الٹ کر دینے کی مانگ کرنے میں کیا ہے؟ 2-3 الفاظ. اللہم شدد شملہم، اللہم دمر دیارہم،
اللہم خالف بین کلمتہم، اے اللہ ان کے جھتے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کی کیا ہے خلاف کر کے رکھ دے انہوں کے اندر، ویسے ہی ہوگا بھی، یاد رکھو۔ اب جو دکھ رہا ہے وہ یہی دکھ رہا ہے، ہم کریں یا نہ کریں ان کا گھر ٹوٹ چکا ہے اندر سے، اٹھے گا تو انہی میں سے کوئی اٹھے گا اور فساد برپا کر دے گا۔ اللہ کے رسول دعائیں مانگتے تھے، اللہم خالف بین کلمتہم، اے اللہ ان کو انہی کے خلاف کر دے، یہی لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ شیو سینا نے کیا ہے مہاراشٹر کے الیکشن میں باقاعدہ طور پر منہ دکھایا ہے، باقاعدہ طور پر تماشا دیا ہے بی جے پی کو، انہی کے اپنا تھا، لیکن نہیں بننے دیا اپنا چیف منسٹر۔ کانگریس ازل کی دشمن تھی لیکن اس کے ساتھ مل کے کیا، تو معلوم ہو رہا ہے پلٹا کھا رہا ہے ان کے اندر۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم دور سے دیکھنے پر سمجھتے ہو سب ہندو ایک ہیں، ارے ان کے دل اندر سے دیکھو تو پھٹے پڑے ہوئے ایک دوسرے سے، یہ خود اندر سے لڑ رہے ہیں، ظاہر سے بتا رہے ہیں کہ سب ایک ہے، اندر کب ان کے اندر پھوٹ پڑے گی نہیں بول سکتے، پھوٹ پڑے گی تو بڑی زبردست پڑے گی۔ ہاں، اور اسی طرح جو بول رہے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، اس حیثیت سے پھول بھی جھڑ جائیں ان کی زبانوں سے مسلمانوں کے لیے، اللہ کی قسم یاد رکھو جو غصہ اور جو غم اور جو ٹکڑا اور جو کچھ ہمارے ساتھ برائی کرنا ہے وہ سینوں کے اندر دبائے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا بھی بول لیں کہ اس میں مسلمانوں سے کوئی کیا ہے یہ نہیں ہے، ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ سب زبانی باتیں ہیں۔ ہاں، اندر جو سینے میں بھرا ہوا غصہ ہے نا وہ بہت ہے، دکھانا نہیں چاہ رہے، تو آپ ان کے جملوں سے پھسلنا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ پیغام ذہن میں رکھیں اور اس پیغام کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، جو سنے ہیں اپنی زبان میں جتنا سمجھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ذہن کے اندر چیزیں پہنچانا بہت ضروری ہے، کیوں؟ پوری دنیا دھوکہ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پرانے زمانے میں 1 مہینے کے بعد بھی خبر ملتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ملتی جب تھی صحیح ملتی تھی۔ آج منٹ کے 1000ویں حصے میں بلکہ لائیو بول کے جو دکھا رہا ہے اس میں بھی جھوٹ ملا کے دکھاتا ہے، تب کیا کرو گے تم؟ کون سی نیوز پہ تم بھروسہ رکھو گے؟ لائیو نیوز جوڑ کے بتا رہا ہے اس میں بھی کیا ہے جھوٹ بتا رہا ہے، تو کون سی خبر سچی ہے کون سی خبر جھوٹی ہے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو حالات بہت دیگر گو ہیں۔ تو مسلمانوں اس میں 2 چیزیں، ایک خود کی اصلاح، ایک دوسروں کی اصلاح، اس پر اپنے آپ کو قائم کر لو، اللہ گارنٹی دیتا ہے ان لوگوں کو جو خود کی اصلاح دوسروں کی اصلاح میں لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود نہیں کرتا، اللہ کا اصول ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اپنا اصول بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ اے رسول آپ اگر ان میں رہیں تو عذاب دیں، جب رسول رہتے ہیں نا اس وقت قوم کو عذاب نہیں دیتا اللہ، پہلے رسول کو نکالتا پھر عذاب دیتا۔ کسی بھی عذاب جب رسول موجود تھے اسی وقت نہیں آیا، حتیٰ کہ قوم لوط جیسی سب سے غلیظ ترین شرارت ان لوگوں کی کیا تھی، ہم جنس پرستی، وہ بھی تھی، تو حضرت لوط کو پہلے نکالا رات میں، پھر صبح کیا ہے اس بستی کو تلپٹ کر دیا۔ تو رسول کو پہلے نکال لیتا پھر عذاب بھیجتا، تو اللہ کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا یہ کام نہیں کہ اے رسول آپ ان میں رہیں اور اللہ عذاب بھیج دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب عذاب آئے گا تو اللہ پہلے آپ کو نکال لے گا پھر عذاب آئے گا۔ جیسے رسول کی ذات اللہ کے عذاب کو روک دیتی ہے بعینہ، دوسرے درجے میں اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ کا یہ کام بھی نہیں کہ استغفار کرنے والے موجود ہوں اللہ عذاب بھیج دے۔ جیسے رسول کی ذات اللہ کے عذاب کو کیا روک دیتی ہے، ویسے استغفار کرنے والوں کا استغفار اللہ کے عذاب کو روک دیتا ہے۔
تو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر، پلٹو استغفر اللہ، زبانی بھی ہو عملی بھی ہو۔ ارے اللہ تبارک و تعالی گارنٹی ہے کہ ہم ان کو نیست و نابود نہیں کرتے، جیسے نبی کے ہوتے ہوئے قوم کو نیست و نابود نہیں کرتے، ویسے استغفار کے ہوتے ہوئے ہم استغفار کرنے والے ہیں ان کو ہم کبھی عذاب نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو حالات ہیں آج کے، اللہ ہمیں ہدایت دے، گائیڈنس کرے کہ ہم کیسے اس دور کے اندر جئیں اور دین کا کام ہم کیسے کر سکیں، ان کام کرنے والوں میں ہمارے ناموں کو لکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.